جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے ایک مومن کا ہتھیار ہے، اور اس کو عام طور سے جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیطان اگر بہکا رہا ہے یا شیطان کے ہم بہکاوے میں آ رہے ہیں یا اس کی طرف سے وسوسے آ رہے ہیں، تو عام طور سے لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ویسے تیسرے کلمے کا جو تیسرا کلمہ ہے نا، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ جو تمجید ہے، اس کی آخری لائن ہے۔ تو یہ کلمہ جو ہے نا، یہ اسی تیسرے کلمے میں ایڈ ہے، یہ جو لائن ہے پوری لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس وقت عرش پانی پر تھا نا، پہلے اللہ کا عرش جو تھا پانی پر تھا، جس وقت کسی پوری کائنات کو نہیں بنایا تھا، اس وقت حدیث پاک موجود ہے، اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عرش کو اٹھاؤ، تو انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی، بہت طاقت لگائی، عرش نہیں اٹھا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ہی تسبیح ان کو بتائی کہ یوں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کوئی طاقت نہیں مگر اللہ رب العالمین کی طاقت جو بہت بلند و بالا ہے اور بڑی عظمت والا میرا رب ہے۔ یہ جب فرشتوں نے پڑھا نا تو وہ عرش بلند ہو گیا، عرش اٹھ گیا، تو اس میں طاقت تو اتنی زیادہ ہے۔ اور اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اس کے پڑھنے سے ہوتا کیا ہے اور شیطان اس وقت کہتا کیا ہے، کہ ایک مرتبہ ابلیس نے اپنے پورے شیاطین کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ جا کر بہکاؤ لوگوں کو، کسی کو نماز سے روکو، کسی کو زکوٰۃ سے روکو، کسی کو حج سے روکو۔ تو جب لوگ بہکانے کے لیے گئے، شیاطین جب گئے تو آ کر بتایا، کسی نے کہا کہ ہم نے حج سے روک دیا، کسی نے کہا ہم نے نمازی کو نماز سے روکا، کسی نے بتایا کہ ہم نے صدقہ خیرات دینے سے روکا۔ ایک شیطان کہنے لگا کہ میں نے بچے پڑھنے جا رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بس اعوذ باللہ پڑھنے جا رہے تھے، میں نے ان کو روک دیا، اور وہ پڑھنے جا رہے تھے، میں نے بچوں کو مدرسے میں جانے سے روک دیا۔ تو ابلیس اچھل گیا، کہنے لگا ارے یہ تو بڑا واہ واہ واہ، بڑا اچھا کام کیا۔ تو اس کو بلایا نا، اس کو بلا کے کیا ہوا بیٹی، ہو گئی بس ابھی رکیے 2 منٹ۔ پھر جب اس سے پوچھا نا کہ تم نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نے بچوں کو روک دیا، تو بڑا خوش ہوا شیطان۔ اور اس کے بعد میں یہ آپ سمجھیں کہ جب اور جو شیاطین تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اس کے اتنے چھوٹے سے کام پہ اتنا خوش ہو رہے ہو، ہم نے تو حاجی کو حج سے روک دیا، ہم نے تو فلاں نمازی کو نماز سے روک دیا، ہم نے زکوٰۃ دینے سے روک دیا، ہم نے حج کرنے سے روک دیا۔ تو اس وقت اس ابلیس نے کہا کہ چلو ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ تو وہ ایک عالم صاحب کے دروازے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ ان کو لے جاؤ، یہ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہی ہیں، ہاں ابھی ہو دیکھیں گے آپ کی، جائیے بائک سے جائیے۔ تو وہ ابلیس آیا نا اپنی پوری فوج کو لے کے، عالم صاحب کے دروازے آ کے کہا کہ عالم صاحب اٹھیے۔ انہوں نے کہا کون؟ کہا ہمیں جبریل، اور آپ کی عبادت و ریاضت سے اللہ بڑا خوش ہوا ہے، چلو آپ کو جنت کی سیر کرائیں۔ تو انہوں نے، عالم صاحب نے کہا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد ظاہری طور پہ جبریل کا آنا بند ہو گیا ہے، تو ابلیس شیطان معلوم ہوتا ہے، ویسے آئیں گے جبریل علیہ السلام 10 مرتبہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ظاہری طور پر نہیں آئیں گے۔ تو اس نے، عالم صاحب نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور یہ وہاں سے فوراً فرار۔ پھر اس کے بعد ایک عابد صاحب کے دروازے پہنچا، عابد صاحب بڑے پڑھے لکھے تو نہیں تھے لیکن بڑے تہجد گزار اور عبادت گزار تھے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں جبریل فرشتہ، اور اللہ تمہاری عبادت سے بڑا خوش ہوا، چلو جنت کی سیر کرائیں۔ وہ بڑا خوش ہو کر آئے اور اس نے اپنے ساتھ وہ گدھا لے کے آیا تھا، اس پہ بیٹھا لا اور لے جا کر جانے کہاں نہ کہاں گھما کے وہیں کوڑے میں پھینک کے چلایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھا یہ عابد صاحب تھے، بہت نماز عبادت ریاضت کرتے تھے لیکن انہیں علم نہیں ہے، اور یہ عالم صاحب بھلے ہی تہجد اشراق اوابین چاشت نہیں پڑھتے لیکن انہیں علم ہے، یہ سب جانتے ہیں، اس لیے عالم کی فضیلت عابد پر بڑی ہے۔ تو یہ جو ابلیس یہاں سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جیسے انہوں نے پڑھا نا عالم صاحب نے، تو فوراً شیطان بھاگتا ہے، اس جملے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بڑائی ہے اس کے اندر۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان تمہارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گھٹنے ہٹا لیتا ہے، اور جب کوئی بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو یہ بندہ میری تسبیح و تحلیل بیان کر رہا ہے، میری تعریف بیان کر رہا ہے، میری حمد و ثنا کبریائی بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ بڑی اس میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ فرشتوں نے عرش اٹھانا چاہا نہیں اٹھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسبیح بتائی اور انہوں نے یہ تسبیح پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اڑ گیا، کیونکہ یہ طاقت جو تھی یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ شیطان کو